السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کر یہ ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی اس رات جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی روزی کے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کچھ فریاد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے، اور جب بندہ اس پر لبیک کہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، جو بندہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس مقدس رات میں ہر کسی کو جو بھی بندہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مقدس رات اور اس طرح کی جتنی بھی مقدس راتیں آتی ہیں ان ساری راتوں میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ دعا مانگیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، ان کی فریادیں نہیں سنی جاتی، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، اللہ کی رحمت ان کے قریب بھی نہیں آتی، بلکہ وہ جسے کہتے ہیں بلیک لسٹ میں رہتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان سے دور بھاگتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مقدس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بس انہی کی لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس لسٹ میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، پھر اس رات میں عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول کی جائے گی اور اس رات کا فائدہ اسے ضرور ملے گا۔ یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر۔ اور یہ بنی کلب کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ بنی کلب اس قوم کا نام ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں تو ان کی بکریوں کی تعداد پھر اس کے بال کی تعداد، یہ ایسی تعداد ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے برابر اللہ رب العزت جو ہے وہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس رات میں دعا مانگے گا، معافی مانگے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل نے آپ سے بیان کیا، لیکن مشرک یعنی شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، یہ مشرک، اسے معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ کینہ والا، کینہ یعنی حسد جو دل میں رکھتا ہے، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہے، کوئی مال و دولت میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی علم میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی شہرت میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے، کینہ اس کے دل میں بغض بھر جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، بہت تکلیف میں رہتا ہے۔ تو کینہ کرنے والا، بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، یعنی اہل سنت والجماعت کے خلاف جو لوگ ہیں اور وہ شریعت کے خلاف نئی نئی باتیں گڑھ کر لاتے ہیں، شریعت میں ہے نہیں لیکن وہ نئی نئی باتیں خود سے گڑھ کر پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ رشتہ کاٹنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا، جو اپنے رشتہ داروں سے گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رشتہ توڑ کے رکھتا ہے، پیار محبت سے نہیں رہتا، دشمنی کر کے رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی اس رات میں محروم رہتا ہے۔ کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، گھمنڈ کی بنیاد پر جو لوگ دیکھو تہبند پہنتے ہیں یا شلوار جو پہنتے ہیں، وہ ان کا نیچے کا حصہ زمین پر لٹکتے رہتا ہے، وہ گھسیٹ کر چلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو گھمنڈ کی وجہ سے
اس طرح کپڑے پہنتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان یعنی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کو ناراض کرتی ہے، ایسی اولادیں بھی اس رات میں محروم رہتی ہیں۔ اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے، شرابی بھی اس رات میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنے لوگ ہیں جن کا ہم نے بیان کیا، مشرک، کینہ والا، بدعتی، رشتہ توڑنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی، اور آخری میں وہ شخص بھی اس میں شامل ہے ناجائز مال حاصل کرنے والا۔ ناجائز مال یعنی ناجائز کاروبار کرنے والا، حرام کاروبار کرنے والا۔ اب وہ حرام کاروبار کسی بھی طرح کا ہو، جیسے آج کل عام طور پر بہت سارے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں نا، اور سود پہ پیسے لین دین کا کاروبار زیادہ کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی حرام کاروبار ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے حرام مال حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، اتنے لوگ جن کی لسٹ ہم نے بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شب برات جیسی مقدس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ رحمت جو ہے ان کی طرف نہیں پڑتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کے ہیں، شرابی ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ماں باپ کو ستائے ہوئے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، پھر اس کے بعد میں شب برات میں جاگ کر عبادت کرے، تو انشاءاللہ ضرور اس کو اس رات میں فضیلتیں حاصل ہوں گی اور اس کا فائدہ بھی ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔